اس نے آدھ کھلی آنکھوں کی پلکیں جھپکائے، وہ آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کی تھی۔ یکدم ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور اسے یکدم سب یاد آتا چلا گیا تھا۔ ہاں، وہ کچھ پل کی اذیت۔ اور اذیت کچھ پل کی ہو یا سالوں کی اذیت، صرف اذیت ہوتی ہے۔ اذیت لمحے نہیں دیکھتی، نہ ہی صدیاں دیکھتی ہے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی جب اسے اپنی آنکھیں پھر سے بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے اس نے دونوں ہاتھ بیڈ پر جماتے آنکھیں بند کرتے واپس کھولیں۔ کیا تم ٹھیک ہو یمن وحید؟ ایک جانی پہچانی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازہ کھول کر وہ شخص اندر داخل ہوا تھا جس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا بھاپ اڑتا گلاس تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے بے ساختہ اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ وہ ہلکے نم کپڑوں میں تھی، لباس وہی تھا۔ اس نے دوسری نظر گردن اٹھا کر باسل احمد پر ڈالی۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کل کیا ہوا تھا؟ دودھ کا گلاس اپنی جانب بڑھایا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے دودھ کے گلاس کو دیکھتی تھی تو کبھی گردن اٹھا کر باسل احمد کو، جیسے ابھی بھی کچھ نہ سمجھ آیا ہو۔ باسل احمد نے آئی برو کے اشارے سے اسے دودھ کا گلاس پکڑنے کو کہا، جس پر اس نے لب کاٹتے دودھ کا گلاس پکڑ لیا۔ تمہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، تم کہاں جا رہی تھی؟ باسل احمد صوفے پر بیٹھتا بولا تو اس کا دھیان یمن وحید پر تھا اور اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ سے جذبات تھے، ناقابل بیان۔ اس کی بات پر یمن وحید کو یکدم سب یاد آ گیا تھا۔ دودھ کا آدھا گلاس اس نے ٹیبل پر رکھا اور آدھا وہ پی چکی تھی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی۔ باسل احمد ہڑبڑا گیا۔ میری بہن۔ اس کی حالت یک تلخ ہو گئی، کل سے زیادہ خراب تھی، جیسے ہر امید کو آگ لگ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ ریلیکس یمن۔ باسل احمد فوراً صوفے سے اٹھا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جیسے کوئی پاگل ہو۔ میری بہن مر گئی اور تم مجھے ریلیکس کر رہے ہو؟ وہ یکدم چیخ اٹھی تھی۔ اس نے باسل احمد کے بازو پر ہاتھ رکھتے اس کے کندھے پر دھیرے ہاتھ دیے بری طرح سے۔ وہ کرا اٹھا تھا۔ یمن وحید نے پھر سے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جہاں اس کی وائٹ شرٹ پر ہلکا سا خون کا دھبا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ لبوں کو میچتے اس نے گہرے سانس بھرتے خوف سے تر لہجے میں اس کی شرٹ کو دیکھا جہاں خون کا ہلکا سا نشان تھا۔ تمہاری بہن سیف ہے؟ مجھے کال آئی تھی ہاسپٹل میں آگ کی، وہاں شارٹ سرکٹ ہوا تھا اور پھر نہ جانے کیسے آگ لگ گئی۔ وقت پر سب بجھا دیا تھا۔ تمہاری بہن بھی محفوظ کیا گیا تھا، اسے دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ ہے۔ بس معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، سب کو ایک دو لوگ ہی ذرا زیادہ گھائل ہوئے ہیں۔ باسل احمد نے احتیاط سے اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یمن وحید کا اٹکا سانس بحال ہوا، اس کا دماغ کچھ پرسکون ہوا تو اس نے باسل احمد کے ہاتھ اور بازو کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں پر جلنے کے نشان تھے۔ وہ اسے دیکھتی رہی تھی کئی لمحے۔ کیا اس شخص نے اس حد تک اس کی بہن کو بچانے کے لیے یہ سب کیا؟ تمہارے بازو کو کیا ہوا؟ اس کا دھیان دوسری اس کی بازو کی طرف گیا۔ باسل احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ وکیل ہوں، لاکھوں دشمن ہیں۔ آؤٹ آف سٹی جس کیس کے لیے گیا تھا وہاں گولی لگ گئی تھی، اس نے بہت نارمل انداز میں کہا، جیسے یہ کوئی بہت بڑی بات نہ ہو۔ یمن وحید نے فکر مندی سے اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ سب کی جانب ایک قدم بڑھی۔ باسل احمد ایک قدم مزید پیچھے لیا۔ یمن وحید وہیں رک گئی۔ اسے عجیب لگا۔ میں نے تمہیں مشکل وقت میں چھوڑ دیا، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا۔ اس نے شرٹ بازو سے ہٹاتے دھیرے سے کہا اور اس کے لفظوں میں گہری پشیمانی تھی۔ کوئی بات نہیں باسل، آپ مجبور تھے۔ فرسٹ ایڈ کٹ الماری میں ہے۔ وہ لب کاٹتے بولی اور الماری کی جانب خود ہی بڑھ گئی۔ اس وقت وہ دونوں اس فلیٹ میں تھے جس باسل احمد نے اسے رہائش کے لیے دیا تھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ کٹ نکالتے صوفے کے آگے رکھے ٹیبل پر رکھی تھی۔ باسل احمد صوفے پر بیٹھا۔ اس لڑکی نے کاٹن نکالتے اسے دیکھا۔ مجبوریوں کو رشتوں سے اوپر نہیں رکھنا چاہیے ورنہ ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ وہ کاٹن سے اس کے زخم سے نکلتا خون صاف کر رہی تھی اور اس شخص کی نظریں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ لہجہ عجیب سا تھا۔ یمن وحید نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا۔ ہمیں مجبور بھی تو خاص رشتے ہی کرتے ہیں، وہ اسے دیکھتی بولی اور واپس اپنا کام جاری رکھا۔ وہ بہت احتیاط سے اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی فکر مندی چہرے کو دیکھتے وہ بے ساختہ بول اٹھا تھا، کھوئے ہوئے انداز میں، جبکہ اس کی بات پر جیسے یمن وحید کا کارواں ساکت ہو گیا ہو۔ کاٹن کے اس ہاتھ سے چھوتا صوفے پر گر گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے گردن اٹھا کر باسل احمد کو دیکھا اور پھر اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے 4 سال پہلے آپ پسند تھیں اور 4 سال بعد مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ اور اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتا بہت دھیرے سے بولا تھا،
اظہار کر رہا تھا۔ یمن وحید کے لب کاٹتے پھڑ پھڑا اٹھے۔ اس نے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے۔ میں اپنی محبت کو نکاح میں بدلنا چاہتا ہوں، اس نے یمن وحید کے ساکت چہرے کو دیکھتے دوسرا جملہ ادا کیا۔ اس کے الفاظ بے شک یمن وحید کے لیے آب حیات ہوتے اگر وہ صحیح وقت پر بول گئے ہوتے۔ سامنے بیٹھا شخص ایک بہترین سہارا تھا، لیکن وقت بہت پہلے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل چکا تھا۔ اب ایسا کچھ سوچنا بھی گناہ تھا، ایسا ممکن نہیں۔ اس نے مرہم اٹھائی اور سارا دھیان اس کے زخم کی طرف کر لیا، جیسے اس شخص کی نظروں میں ابھرے زخموں سے بچنا چاہتی ہو۔ کیا وجہ جان سکتا ہوں؟ اس شخص کا لہجہ رند سا گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو ادھورا رہ گیا۔ عجیب سا خالی سا احساس دل میں پیدا ہوا۔ نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں واصل احمد، اس نے بازو پر پٹی کرتے اس نے بہت نارمل انداز میں کہا۔ اسے ناممکن کی وجہ بتائی۔ وہ چھانکے سے بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پل بس خالی آنکھوں سے، جیسے لفظ تلاش کیے جا رہے ہوں، جیسے دل کو تسلی دی جا رہی ہو۔ مجھے دیر ہو گئی اور میں نے تمہیں کھو دیا۔ میرے 4 سالوں کی زیارت ادھوری رہ گئی۔ مجھے اس بات کا افسوس تا حیات رہے گا۔ اس نے اپنا بازو اس لڑکی کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ وہ گہرا سانس بھرتا کھڑا ہو گیا۔ شرٹ بازو پر سیٹ کرتے اس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ جو لوگ وقت پر قدم نہیں اٹھاتے، پھر وقت انہیں قدم اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑتا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چبھ سا گیا تھا۔ اس کے لفظ کسی گہری کھائی کی مانند تھے۔ میں نے تمہیں کھو دیا یمن وحید، اور اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرا دل بھی نہیں۔ اس نے سامنے دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھا۔ اس کے لفظوں میں یک طرفہ محبت کا دکھ تھا، گہرا دکھ۔ وہ شخص بہت رو دینے کو تھا۔ اور بغیر دل کے لوگ کیسے جیتے ہیں؟ اب مجھ پر عیاں ہوگا۔ یک طرفہ محبت تکلیف دیتی ہے، اور یہ تکلیف مجھے ساری زندگی اپنے کندھوں پر اٹھانی پڑے گی۔ وہ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتا بولا، حلق میں جیسے کانٹے سے اگل رہے ہوں۔ وہ اذیت میں تھا اور اس کے لفظ بیان کر رہے تھے کہ وہ اذیت میں ہے۔ میں دعا کروں گا تمہاری محبت میرے وجود کو ناسور نہ بنا دے۔ ناسور زخم ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، وہ وجود کا نقصان کرتا ہے۔ وہ سانس لینا چاہتا تھا، لیکن سانس کہیں سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ یمن وحید اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ پھر جب وہ کمرے سے باہر نکلا اور اس خالی جگہ کو دیکھتی رہی جو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ تم حقیقت عشق ہو یا فریب میری آنکھ کا، نہ دل سے نکلتے ہو نہ زندگی میں آتے ہو۔ یک طرفہ محبت تکلیف دیتی ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ محبوب سامنے ہو اور اس پر کوئی حق نہ ہو۔ یک طرفہ محبت ساری زندگی روح پر مسلط رہتی ہے اور پھر اس روح کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ معزز محترمہ قلب اسیر، آپ کو آپ کے باہر نکل چکے شوہر بلا رہے ہیں، چلیں میرے ساتھ۔ کاشی ہاتھ میں فون لیے کرسی پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتے بولا۔ لہجے میں نرمی تھی۔ کچھ فاصلے پر فیضی کھڑا تھا جو کاشی کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پولیس والے شوہر نے ہم نہیں آئیں گے ایوا، ہمیں رات کے کھانے میں مچھلی کھانے والی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ناک چڑھائی تھی۔ اس کی بات پر کاشی نے بھویں سکیڑی اور ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف ایک نظر دیکھا، جبکہ اس کی آواز فون کی دوسری جانب سنتے اسیر عالم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ سنو، فون اسپیکر پر لگاؤ۔ چمکتی سبز آنکھوں سے اس نے فون کان کو لگاتے تیز لہجے میں کہا۔ موبائل سے اس کی آواز ابھرتے سن کاشی نے موبائل اسپیکر پر سیٹ کیا۔ قلب واپس آؤ، اس کی آواز میں سختی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی قلب کا سانس اٹکا تھا۔ وہ جو محسوسی ایوا کو اوپن کچن میں کام کرتے دیکھ رہی تھی، موبائل پر ابھرتی آواز سن کر لب کاٹ کر رہ گئی۔ نہیں، ہم مچھلی کھانے لگے ہیں، آپ بھی آ جائیں کھانے۔ اس نے کچھ سوچتے انکار کر دیا۔ اس کی انکار پر دوسری جانب اس کے ماتھے پر لکیر ابھری تھی۔ وہ سختی سے ہونٹ بھینچ گیا اور ایک پل بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قلب، ابھی کے ابھی واپس آؤ، ورنہ میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز کی سختی پر جہاں قلب کا منہ بنا تھا، وہیں کاشی اور فیضی زیر لب مسکرائے۔ کیوں پولیس والے شوہر، آپ مچھلی کو نہیں چبائیں گے؟ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس کی بے تکی بات پر کال پر دوسری سائیڈ پر اس نے بامشکل اپنا کہکا روکا تھا، اور وہ ایسی ہی تھی بے تکی باتیں کرنے والی۔ تمہاری مچھلی کو ایسی کی تیسی، ادھر ہی رکنا اب تم۔ فون کا کھٹک سے بند کیا۔ قلب سر اٹھا کر معصومیت سے کاشی کو دیکھا جو فیضی کی طرف چہرے کیے کہکا روکنے کی کوشش میں تھا۔ ڈارک ورڈ ہیسل ایڈم
کے اشاروں پر ناچتا ہے اور ایسل ایڈم اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ واہ واہ! کاشی نے فیضی کی جانب قدم بڑھاتے لبوں پر 2 انگلیاں جماتے دبی دبی آواز میں کہا، جس پر وہ کھل کر مسکرایا۔ کیا تمہیں پتہ ہے باس کو کوئی جڑواں بھائی ہے؟ کچھ یاد آنے پر کاشی نے اسے مخاطب کیا۔ فیضی نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ 2 تھے۔ میں اب تک یقین نہیں کر پا رہا۔ کون کب میرے ساتھ تھا مجھے نہیں پتا۔ آج مجھے پتہ چلا ایسل ایڈم کے بارے میں جو کہتے تھے وہ سچ تھا۔ فیضی نے سنجیدہ لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کاشی نے آئی برو چکائی جیسے سوال کر رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں نیکی ایسے کرنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کا علم نہ ہو، لیکن ایسل ایڈم جرم ایسے کرتا ہے کہ دائیں نے کیا اور بائیں کو خبر نہیں۔ فیضی نے ہنکارا بھرا تو کاشی نے پوری طرح اس بات میں سر ہلایا جیسے اس کی بات سے بہت زیادہ متفق ہو، اور ایسل ایڈم وہ ایسا ہی تھا، سمجھ سے پرے کا بندہ۔ کلب تمہاری مچھلی؟ ایوا کی چہکتی آواز پر ان دونوں نے ایوا کی طرف دیکھا۔ ایوا اور اس کا شوہر ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے، سامنے والی کرسی پر کلب سکون سے بیٹھی تھی جیسے کسی کا ڈر نہ ہو۔ دروازے پر دستک ہوتے ہی کاشی فوراً جا کر دروازہ کھول کر آیا۔ سامنے ہی وہ بڑے مصروف سے انداز میں کھڑا تھا۔ کاشی نے لب دبائے اسے راستہ دیا۔ کلب! اس نے تیز لہجے میں کلب کو پکارا تھا جو سکون سے بیٹھی مچھلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اسیر کو دیکھا۔ وہ سہمی تھی اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے جو اسے گھور رہا تھا۔ تم دونوں جاؤ۔ وہ قدم اٹھاتے ٹیبل کی جانب بڑھا اور فیضی اور کاشی کو جانے کو بولا۔ وہ سر ہلاتے وہاں سے نکل گئے۔ کلب پر نظریں ٹکائے اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کلب کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ سانس روکے لب کاٹتے اسے ترچھی نظر کرتے دیکھنے لگی جو ہاتھ سینے پر باندھے اسے ہی گھور رہا تھا۔ یہ لو کلب، مچھلی کھاؤ۔ ایوا نے فش کا ٹکڑا اٹھاتے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ کلب نے بے ساختہ اسیر عالم کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب اس نے 13 بار اسے شاور لینے کو کہا تھا۔ کھاؤ بھی۔ ایوا نے کرسی سے تھوڑا اوپر اٹھتے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ تھوک نگلتی اسیر عالم کے بعد ایوا کو دیکھنے لگی۔ ڈر اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ نہیں، ہمیں 13 بار نہیں نہانا واپس، وہ بہت تیزی سے بولی تھی اور سر کرسی سے لگا لیا۔ اس کی بات پر ایوا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جبکہ اسیر عالم سر نیچے جھکائے مسکرا دیا۔ وہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے دے دیں۔ اس نے پلیٹ ایوا کے پاس سے اٹھاتے اپنے سامنے رکھی اور نوالا بناتے ہاتھ کلب کی طرف کیا۔ کھا لو، تھوڑی طاقت آئے گی، ورنہ اتنی سی جان مجھے کیسے برداشت کرے گی؟ وہ گردن آگے جھکاتے اس کی جانب جھکتے اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتے سب چمکتی آنکھوں سمیت بولا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں سحر۔ کہ کیا مطلب؟ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے خشک پڑتے لبوں کو تر کیا اور وہ کرسی کی بیک سے چپکی ہوئی تھی اور وہ گردن اس کے سامنے جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب تھوڑے گہرے ہیں، ماحول اور وقت ٹھیک نہیں ہے۔ گھر چلو کمرے میں، پھر مطلب بھی عیاں کروں گا۔ اس نے نوالا اس کے لبوں کے پاس کرتے اس کی لرزتی پلکوں کو نظریں جمائیں۔ کلب نے منہ کھولتے نوالا کھایا اور وہ اس کے ہر انداز سے خوف کھاتی تھی۔ ویسے کلب، تمہیں تمہارے اندر والے شوہر ہنی مون پر کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایوا نے کھانا کھاتے کلب کو دیکھا۔ اسیر عالم کا نوالا لیتا ہاتھ رک گیا جبکہ کلب نے ناسمجھی سے ایوا کو دیکھا اور دوسری نظر اسیر عالم پر ڈالی جس کے ماتھے پر گہرے بل پڑے تھے جیسے اسے ایوا کا سوال پسند نہ آیا ہو۔ ہنی مون، یہ کیا ہوتا ہے ایوا آپی؟ اس نے ناسمجھی سے اسیر عالم کو دیکھا جس نے نوالا چھوڑ دیا تھا اور ایک تند نظر ایوا پر ڈالی۔ تم اپنے اندر والے شوہر سے ہی پوچھنا۔ ایوا ہنستے ہوئے واپس کھانے میں مصروف ہو گئی اور کرسی گھسیٹتے اٹھا اور کلب کا ہاتھ جکڑا۔ کلب نے اسے آنکھیں بڑی بڑی کرتے دیکھا۔ چلو گھر چلیں، تھینکس فار ڈنر۔ کلب کے بعد دوسری نظر اس نے ایوا کے ہسبینڈ پر ڈالی اور کلب کی چوں چراغ کو اگنور کرتا اسے وہاں سے لے جاتا گیا جبکہ ایوا کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے یکدم رک گئی۔ چلو بھی، کیا ہوا؟ اسے ہلتے نہ دیکھ کر وہ گردن موڑے اسے دیکھتے بولا جو منہ پھیلائے کھڑی تھی۔ ہم سے چلا نہیں جاتا، آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ اس نے دیکھتے وہ لبوں کا کونا چباتے آئی برو اٹھا کر بولی۔ اسیر عالم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا تبھی وہ کچھ مسافت پر کھڑی اپنی گاڑی کو اگنور کر رہا تھا۔ وہ میری گاڑی نہیں ہے، وہ سرکاری گاڑی تھی کلب، اور میں اتنا امیر نہیں ہوں گاڑی لے سکوں، میرے پاس بس ایک کیفے ہے۔ کلب کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے وہ اسے چلنے کا اشارہ کرتے بولا۔ لہجہ نارمل تھا جبکہ وہ وہیں ڈھیٹ بنی کھڑی تھی۔ اسیر عالم نے اس کی طرف رخ کرتے دانت پیسے۔
تو آپ پولیس والے نہیں ہیں؟ اس نے اسیر عالم کی گوری نظر انداز کرتے منہ پھیلائے پوچھا۔ ہاں تو وہ قانونی گاڑی ہے کلب، اور اس وقت میں تمہارا ذاتی شرعی اور قانونی شوہر ہوں۔ قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ ایک قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس کا دماغ خراب کر رہی تھی یہ لڑکی، اور اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہاں وہ گاڑی قانون کی ہے نا، قانونی شوہر جی۔ اس نے چمکتی کالی آنکھوں سے اس کے چہرے پر ٹکاتے فوراً اس کا جملہ پکڑ لیا تھا۔ کلب، وہ بے ساختہ ہاتھ ماتھے پر مار گیا، جبکہ کلب نے لب دبائے تھے۔ وہ انجانے میں اسے بری طرح زج کر چکی تھی۔ تمہیں نہیں چلنا، نہ چلو، بس اتنا ہی نا، لو بات ختم۔ اس نے ایک قدم کا فاصلہ بھی سمیٹے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھر لیا، جبکہ اس کی حرکت پر کلب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی زبان سے نکالتے کی غلطی کی تو کلب بھی یہی تمہارے لبوں کو اس گستاخی کی سزا دے ڈالوں گا۔ اسے بولنے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ سختی سے بولا تو کلب نے منہ پھیلا لیا، اور وہ اس کی ادا پر مسکراتے اسے اٹھائے سڑک کے کنارے پر چلنے لگا۔ لوگ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے جا رہے تھے، جبکہ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے اٹھائے چل رہا تھا۔ ہم نے مچھلی بھی نہیں کھائی، وہ اس کی گردن کی طرف چہرہ لے جاتے افسوس سے بولی۔ اچانک اس کی سرد انگلیوں کا لمس اپنی گردن کی نسوں پر محسوس کرتے اس شخص کے حواس بری طرح خراب ہوئے تھے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میرے جذبات جگانے کے بعد تمہارا مجھے نظر انداز کرنا مجھے سخت زہر لگتا ہے، اس نے اس کے وجود پر گرفت سخت کرتے دبی دبی آواز میں کہا تھا۔ کلب نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ اتنی مچھلیاں کھا لی ہیں تم نے کلب، اب تمہارے پیٹ کے تالاب میں اور تیر رہی ہوں گی۔ اسے دیکھتے وہ شرارت سے بولا تھا۔ کلب نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ اچھا، تبھی ہمیں بھوک لگی تھی بہت، وہ مچھلیاں ہمارا سارا کھانا کھا گئی ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ وہ افسردگی سے اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، اور اس کا دل کیا کہ اس کے وجود کو باہوں میں اٹھائے ہی وہ گہکے لگائے۔ مچھلیاں تمہارا کھانا کھلاتی ہیں اور تم میرا دماغ۔ دل تو ٹھکانے پر پہلے ہی نہیں ہے، لگتا ہے اب تو مجھے دو دماغ درکار ہوں گے۔ اب مجھے خراب دماغ کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس نے آئی برو اچکاتے سوال کیا، اور اس کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی۔ ہمیں وہ کھانا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے آئس کریم کی طرف اشارہ کیا اور اسیر کی بات کو یکسر نظر انداز کیا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا، اور اس کے ساتھ رہا واقعی بہت مشکل۔ کین یو گیو می این آئس کریم؟ اس نے آئس کریم کے شاپ کی طرف دیکھا اور وہاں جاتے وہاں کھڑی لڑکی کو دیکھتے کہا، جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ شور، وہ مسکراتے ہوئے بال کان کے پیچھے اڑاتے بولی۔ کلب نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ وہ اس کی زبان سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس نے اپنے بال کان کے پیچھے کیے۔ اس کی حرکت کو اسیر عالم بڑے واضح انداز میں دیکھا۔ آئس کریم لیتے اس نے کلب کی جانب بڑھا۔ آپ کیسے بات کر رہے تھے؟ ہمیں وہ سکھانا؟ آئس کریم کھاتے اس نے خفگی سے اس کی سبز چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں انگلش کیوں سیکھنی ہے؟ اس کی جلن سے لطف اندوز ہوتے اس نے چہرہ ہلکا سا آگے کرتے اس کے لبوں سے لب مس کیے تھے۔ کلب کے گال دہک اٹھے تھے۔ انگلش ہے ہم وہ سیکھ لیں گے، ہم خود سب سے بات کر لیں گے، پھر وہ آپ کو دیکھ کر بال کان کے پیچھے نہیں کرے گی۔ کلب نے آئس کریم اس کی طرف کی، جس کی بائٹ لیتے وہ کھل کر مسکرایا، اور وہ کتنی صاف دل تھی۔ اچھا، تو تم اس وجہ سے انگلش سیکھو گی کہ کوئی لڑکی مجھ سے ہنس کر بات نہ کرے اور نہ مجھے دیکھتے ہی بال کان کے پیچھے کرے؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی تھی۔ وہ اظہار اہمیت بہت خوبصورت تھی، اور اس وجود کو اس نے فرق پڑتا تھا کہ وہ خوش کن احساس تھا، دنیا کا سب سے خوش کن احساس۔ ہاں، آپ ہمارے اندر والے شوہر ہیں، اور صرف بیوی اندر والے شوہر کو دیکھ سکتی ہے۔ آپ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ دیکھیں ہمارے بال۔ اس نے بال واپس آگے کرتے اور اس کے چہرے کو اپنی طرف مکمل کرتے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ اس کی نرم مومی انگلیوں کی حرکت اس کے کان کی پچھلی سائیڈ اور گردن پر دیکھ کر اس شخص نے آنکھیں مسمرائز ہوئی، اور حلق جیسے سوکھ کر بنجر ہو گیا ہو۔ تمہیں جب دیکھا تو کسی اور کو دیکھنے کی جرأت کب کی؟ اور میں اتنی اجازت تو اس دل کو بھی نہیں دیتا۔ اس نے حسرت سے اس کی گردن کی ابھرتی نسوں کو دیکھا۔ وہ گہرا سانس خارج کر گیا، جیسے طوفان سا برپا ہوا ہو۔ اس کی بات پر وہ لبوں پر زبان پھیرتی مسکرا اٹھی۔ آپ اچھے ہیں اندر والے شوہر۔ اس نے اس کی گردن میں باہوں کے ہار کو مضبوط کیا اور اس کے آگے کی جانب جھکتے اس کے ماتھوں پر لب رکھے، اور وہ کھلکھلا کر ہنسی، اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ کیسا لمس تھا نا!
کہ اسے لگا جیسے پتھر کی کوئی تیز دھار بوند چھو کر گزری ہو اور پتھر میں شگاف ڈل گیا ہو۔ فقط تمہارے لیے قلب اسیر، ورنہ اتنی برائی ہے کہ غلاظت میں دھنسا ہوا ہوں میں، لیکن تمہارے لیے وفادار رہوں گا، تمہاری محبت میں خیانت نہیں کروں گا دل اسیر۔ اس کے قدم اٹھ رہے تھے اور اس کے چہرے کو دیکھتے مدم بھاری آواز میں جملے ادا کر رہا تھا، دل میں ہلچل مچ رہی تھی۔ قلب نے مسکراتے اس کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ گناہ گار کی زندگی میں ایک نیکی شامل ہو گئی، وہ مسمرائز کرتی آواز میں بولا تھا۔ اس نے قلب کو نیچے اتارتے اسے بے ساختہ اپنے سینے میں بینچا تھا، اتنی پشت پر اس کی باہوں کا حصار محسوس کرتے وہ گرفت سخت کر گیا۔ اندر والا شوہر اپنی قلب اسیر کا ہے، میرا دل بننے کا شکریہ دل اسیر۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ جیسے باقی ہر چیز کو فراموش کر گیا۔ قلب کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اسیر عالم نے جان پہچان ہو گئی اب تمہاری جان، ایسے لیڈم کے یہ جذبات بھی سولی پر لٹکائے بے تاب ہے۔ اس نے اس کے لبوں پر دھیرے سے انگوٹھا پھیرتے اپنے لبوں پر زبان پھیری، اس کا ہاتھ پکڑے وہ چلنے لگا۔ گھر کچھ فاصلے پر تھا، برف باری شروع ہوتی ان کے اوپر گر رہی تھی اور وہ دونوں ہاتھ تھامے چل رہے تھے، وہ دونوں یوں تھے جیسے مکمل تصویر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس شخص نے اس لڑکی کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور آسمان کی طرف دیکھتے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے سے الفاظ ادا کیے۔ اس لڑکی کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی گئی۔ قلب ایسے لیڈم کا دل ہے اور دل کے بغیر کہاں زندہ رہا جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے بڑبڑا رہا تھا، اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ وہ بلیک سٹون ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، ایک گھنے درختوں سے گھرے پارک کو عبور کرتے۔ اور یہاں پر ہماری قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ قصے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔